یہ جو آپ دکانوں کے باہر دیکھتے ہیں نا، گاڑیوں کے باہر دیکھتے ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام نے سٹیٹمنٹ کہی تھی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا ہی فضل ہے، اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے، بیکاز ہی نیو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور آگے کتنی زبردست سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلوانی، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، کس چیز کے اوپر، اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ آیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، یہ جو پاور دی ہے، اتھارٹی دی ہے، میں ان کا شکر بجا لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ کفر کے نا دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ناشکری اور ایک کفر کرنا، جو ہم جو کہتے ہیں ایک بندہ کافر ہو گیا۔ کافر بیسیکلی یہ بھی جب چیز آئی گئی تو آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں، نافرمانی کرنے والا۔ کافر از اے پرسن، قرآن مجید میں آپ سورہ حدید پڑھیں گے، اور بھی غالباً اور جگہ میں ہے، فارمر کو جو کیا کہتے ہیں فارمر کو اردو میں، کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کفار کہا گیا، کفار کہا گیا ہے، کفار۔ آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی، کسان کفار، اللہ اکبر۔ کسان کو کفار اس لیے کہا گیا ہے، کافر از اے پرسن ہو ہائیڈز سم تھنگ۔ کسان کیا کرتا ہے، زمین کھودتا ہے اور بیج اندر چھپا دیتا ہے، آل رائٹ، تو اس لیے اس کانٹیکسٹ میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ ہم جس کانٹیکسٹ میں جس بندے کو نافرمان یا ناشکرا کہتے ہیں نا، اس کو پتا ہوتا ہے دل میں کہ میرا رب اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ کہیں چیز چھپ جاتی ہے دل کے کسی نہ کسی کونے میں، اسی لیے اس کانٹیکسٹ میں کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی ہم نے بات کی ہے۔ ایک اور آپ کو میں یقین کریں اتنے لیسنز ہیں، اتنی سٹوریز ہیں، واقعات ہیں، بس ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج جمعے کا دن تھا، سورہ کہف کس نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ، جس نے پڑھی ہے وہاں پہ باغ والوں کا ذکر بھی آتا ہے، آلرائٹ، 2 باغ والوں کا ذکر آتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ اڑیل ہوتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، وہ جب اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے نا، واٹ ہی سیز از، کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے رائٹ لیفٹ باغات ہی باغات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، اور دیکھو یہ نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، میں ہی ان کا مالک ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ان میں زوال آئے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ میں ہی ان کا آنر رہوں گا، اور اگر میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی اور مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر قیامت آ گئی اور مجھے حساب دینا پڑ ہی گیا تو وہاں پر مجھے اس سے زیادہ اچھا اجر ملے گا، یہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہوتی دنیاوی لحاظ سے، اس کا باغ چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کا باغ اتنا بڑا نہیں ہوگا، وہ اس کو اس کی اصلیت یعنی اس کی حیثیت بتاتا ہے، کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ اے شخص، اے بے وقوف، کہ تو اکفرتا یعنی تو ناشکری کر رہا ہے اس ذات کی جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، تیری یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، ثم من نطفہ، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا ہے، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، وہ اس کو اور یاد دہانی کروا رہا ہے، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے رجل بنا دیا، تجھے مرد بنا دیا، یعنی ناؤ یو ہیو پاور، ابھی تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس جسمانی قوت ہے، لیکن what was your beginning، تو تھا کیا، اور یعنی تم کس چیز کا تم جو ہے دعویٰ کر رہے ہو، کس چیز کے لیے تم اتنے ایروگنٹ ہوئے ہوئے ہو۔ پھر کہتے ہیں وہی شخص اس کو مزید بتاتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو نے کیوں ایسا نہیں کیا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، تو کہتا ہے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، تمام قوت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ سب کچھ جو تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے باغ ہیں، یہ جو تو ہریالی دیکھ رہا ہے، دس از فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ اب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ہمارے نبی نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ کہف پڑھا کرو، یہ تمہیں دجال سے بچائے گی۔ دجال از ناٹ اباؤٹ کہ ٹھیک ہے
وہ بھی ہے کہ دجال جب آئے گا اس کے شر سے بچائے گی, لیکن اٹ ول گیو یو اے ریمائنڈر کہ اے انسان تو ہے کیا, تاکہ تو یہ دجل سے, اس فریب سے تو نکل جائے, تجھے تیری حیثیت کا پتہ چل جائے. اچھا رائٹ, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, نیکسٹ فیز میں چلتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے, یہاں پہ ما کو ایکچولی کہتے ہیں اسم موصول عربک میں, ٹھیک ہے. اسم موصول کا مطلب ہوتا ہے something which connects, کنیکٹ کرنے والی چیز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ما 2 دفعہ آیا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آلرائٹ, اب میں آپ کے سامنے نا ایگزامپل رکھتا ہوں. اگر اللہ تعالی یہ کہہ دیتے, ماں کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, جو, ٹھیک ہے, جو کچھ یعنی ماں, ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کا ہی ہے, it was sufficient for us to understand, right? سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ مثال کے طور پہ there are multiple rooms, 2-4 rooms ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ اس روم میں اور اس روم میں ہے میرا ہی ہے. alright, اب جو کا لفظ میں نے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے, 1 دفعہ کیا نا. جو کچھ اس روم میں ہے اور اس روم میں ہے میرا ہی ہے. alright, بات سمجھ میں آ گئی جی, میرا ہی ہے. alright, اب دوسری سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر میں یہ کہوں جو کچھ اس روم میں ہے اور جو کچھ اس روم میں ہے میرا ہی ہے, which of the two statements are powerful? Second one. تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو ترجیح دی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے, نہیں, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے, تاکہ کوئی ڈاؤٹ مزید. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنا ایمفسس ہے, اس وقت سے ہم ایمفسس کی بات ہی کرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. نا یو ٹیل می, آپ نے سبحان اللہ کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھی ہوگی؟ سبحان اللہ, ڈیلی ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے, اور یعنی اپنے یعنی گھر کی پروٹیکشن کے لیے پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں جی, نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. تو دس از ہاؤ ڈیپ اٹ از. اور ہم بھی جو بات کریں اٹ از ویری شیلو. سبحان اللہ, یہ تو جو کچھ میں نے الحمدللہ پڑھا ہے سیکھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آلرائٹ, ابو